آج مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ماضی میں شاید ہی کبھی مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل ہوئے ہوں۔ اگر تمام اسلامی ممالک کی فوجیں جمع کر دی جائیں تو تقریباً یہ گھر ملبے کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ فضا آلودہ ہو چکی ہے، صاف ہوا میسر نہیں، صاف پانی میسر نہیں، خوراک میسر نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو اس جینوسائیڈ اور جیوسائیڈ کے دوران جس طرح خوراک کی کمی اور قحط کا سامنا اہل غزہ نے کیا ہے، یقیناً یہ پوری دنیا کے لیے شرمندگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی تقریباً 8 بلین سے زائد ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو 2 ارب سے زائد مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر تقریباً 195 تک ممالک ہیں، اور اسلامی ممالک کی بات کی جائے تو 57 اسلامی ممالک ہیں، جہاں اس وقت پوری دنیا کے اندر بے شمار بے بہا وسائل پائے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی پائی جاتی ہے، ہر طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ہر طرح کے اسباب موجود ہیں۔ وہیں پر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک خطہ، ایک سرزمین ایسی ہے کہ جس کے اوپر اس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے کہ تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ تصور کریں کہ چند کلومیٹر کے اوپر محیط ایک غزہ کا علاقہ، غزہ کی پٹی، اس کے اوپر کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کتنے بچے وہاں پہ قتل کیے جا چکے ہیں، کتنی مائیں بہنیں قتل کی جا چکی ہیں، کتنے بزرگ قتل کیے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ حالات تو ایسے ہیں کہ برے طریقے سے وہاں کے مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور اتنا ہی نہیں، وہاں پہ موجود جو فضا ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے، وہاں جو پانی کے ذخائر موجود تھے وہ آلودہ ہو چکے، وہ ختم ہو چکے، وہاں خوراک ختم ہو چکی، وہاں زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں وہ ساری ختم کر دی گئی، حتیٰ کہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر آگ اور خون کی بارش کی جا رہی ہے۔ بزرگ اور بچے روتے ہوئے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کسی نے 3 دن سے، کسی نے 4 دن سے روٹی کا ایک نوالہ نہیں کھایا، اور بچے اپنی خواہش یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں گندم کی ایک روٹی مل جائے، میں وہ تسلی سے کھا لوں۔ آج دنیا کے پاس اتنے وسائل ہیں، لیکن دنیا اس ظلم کے اوپر خاموش ہے۔ تو اس جینوسائیڈ اور جیوسائیڈ کے دوران جس طرح خوراک کی کمی اور قحط کا سامنا اہل غزہ نے کیا ہے، یقیناً یہ پوری دنیا کے لیے شرمندگی ہے۔ غزہ کے اوپر ہونے والے اس ظلم کے اوپر خاموش ساری دنیا غزہ کی مجرم ہے، ہو غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، جو خود کو انسانیت کا علم بردار کہتے ہیں، وہ یقیناً خاموش رہ کے اس جرم کے اندر برابری کے شریک رہے ہیں۔ بالخصوص اسلامی ممالک کے وہ حکمران، وہ فوجیں جو خود کو مسلمانوں کا پاسبان اور محافظ تو کہتی ہیں، لیکن غزہ کو انہوں نے اس حالت میں چھوڑ دیا کہ وہاں پہ لوگوں کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاسے تڑپ تڑپ کے لوگ جان دے رہے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ اسلامی ممالک جو ہیں، یہ جو فوجیں جو ہیں، یہ جو طاقتیں ہیں، یہ یقیناً غزہ کی مجرم ہیں۔ آج اسلامی دنیا بالکل ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ آج اسلامی دنیا کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے مظلوم بچوں کو پانی تک نہیں پلا سکتی، ان تک کھانا تک نہیں پہنچا سکتی، کھل کر ان کی حمایت نہیں کر سکتی، ان کے حق میں بیانات نہیں دے سکتی۔ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف اہل غزہ کی استقامت کو سلام ہے کہ ان حالات میں بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اور ان کا وہی موقف جو پہلے دن سے تھا وہی آج تک رہا ہے۔ سلام اہلان غزہ جو اپنی آزادی کی، اپنی عزت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ماضی میں شاید ہی کبھی مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل ہوئے ہوں۔ آج اگر تمام اسلامی ممالک کی فوجیں جمع کر دی جائیں تو تقریباً یہ 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان یہ فوج تیار ہو سکتی ہے۔ دنیا کی ہر ایک ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے، دنیا کا ہر طرح کا آلات اسباب ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو اس حمیت کی کمی ہے، اس غیرت کی کمی ہے، اس ایمان کی کمی ہے کہ جس ایمان کی بنیاد پہ مظلوم کے حق میں اٹھا جاتا ہے، جس ایمان کی بنیاد پہ مظلوموں کی حمایت میں اٹھا جاتا ہے، مظلوموں کی حمایت کی جاتی ہے، مدد و نصرت کی جاتی ہے۔ اور کیا عالم ہوگا ان بچوں کا کہ جب وہ کھانا لینے جاتے ہیں تو ایک لمبی قطار میں ایک وقت تک انتظار کرنے کے بعد انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ کھانا ختم ہو چکا ہے، اور وہ خالی برتن لیتے ہوئے دوسرے دن یا تیسرے دن میں اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کیفیات ہیں کہ جن کیفیات کو دیکھنے کے باوجود ہم بے حس ہو چکے ہیں، جن حالات کو دیکھنے کے باوجود ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ تو غزہ کے یہ حالات دیکھتے ہوئے وقت کا یہ تقاضا ہے کہ اسلامی دنیا پھر سے متحد ہو جائے، مسلمان پھر سے متحد ہو جائیں، مسلمان پھر سے ایک جسم ایک جان کی مانند ہو جائیں۔ جس طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر آنکھ میں درد ہو
تو پورا جسم بے چین رہتا ہے، اگر سر میں درد ہو پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ اسی طرح آج غزہ کے اندر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، یقینی طور پہ اس کا درد پوری امت مسلمہ کو محسوس کرنا چاہیے، تمام ممالک کو، تمام افواج کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری ان کو پوری کرنی چاہیے، ان کی ذمہ داری جو بنتی ہے اس ذمہ داری کو پورا کیا جائے۔ غزہ کے حالات یہ ہیں کہ گھر بار موجود نہیں، گھر ملبے کے ڈھیر بن چکے ہیں، فضا آلودہ ہو چکی ہے، صاف ہوا میسر نہیں، صاف پانی میسر نہیں، خوراک میسر نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اپنی جوانیاں ابھی دیکھی ہی نہیں، جنہوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم ہی نہیں رکھا، جنہوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، کہیں بچیاں ہیں کہیں بچے ہیں، وہ معذوری کی حالت میں ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو بے دردی سے قتل کیے جا چکے ہیں۔ ایسے حالات میں یقینی طور پہ مسلم دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اسلامی ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم اگر آج کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو اس طرح سے تیار کریں گے، ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح سے تیار کریں گے کہ ان کے اندر غیرت ایمانی ہوگی، ان کے اندر حمیت دینی ہوگی۔ وہ کل کو اگر کسی عہدے پہ کسی منصب پہ پہنچتے ہیں، کل اگر ملک کی باغ دور ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو ان کے اندر بے غیرتی کے بجائے غیرت، حمیت اور ایمان ہو۔ یقینی طور پہ جب تک ہم متحد ہو کے عالم کفر کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے لیے راہ نجات نہیں ہے۔ اللہ پاک غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔